بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ بائدو برہم ہو گیا، یہ کیسی بات ہے کہ میں کسی کے معاملے میں بول ہی نہیں سکتا؟ نکودار نے جواب دیا، بائدو شہزادے، تم میرے معاملات میں دخل نہ دو، یہ آخری موقع دے رہا ہوں تجھ کو۔ بائدو نے کہا، ولی عہد بہادر، آپ بھی منگول قوانین میں بے جا دخل اندازی نہ کریں۔ الغو ان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، بولا، بھائیو، آپس میں جھگڑو نہیں، اگر پسند کرو تو میں گراں قدر مشورے دے سکتا ہوں، میرے پاس منصوبوں اور تجویزوں کی کوئی کمی نہیں۔ نکودار نے الغو کو ڈانٹ دیا، چپ رہ نکمے نوجوان، آئندہ میں تیری دخل اندازی برداشت نہیں کروں گا۔ الغو نے جواب دیا، میں دخل کب دے رہا ہوں؟ میں تو مشورے دے رہا ہوں۔ میرا مشورہ آپ دونوں کو یہ ہے کہ جو اسلام سے متاثر ہے وہ اسلامی قوانین پر چلے، اور جو منگول قوانین کا احترام کرتا ہے وہ منگول قوانین کا احترام کرے۔ شہزادہ ارغون ہنسنے لگا، اس نے تالی بجائی، زندہ باد الغو، میرے بھائی زندہ باد، کیا اچھا مشورہ دیا ہے تو نے۔ الغو خوشی سے پھولا نہ سمایا، پھر بولا، پھر بھی لوگ مجھے نکما اور کاہل کہتے ہیں، میرے مشوروں سے دوسرے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن میں خود نہیں اٹھا سکتا۔ ولی عہد نے شہزادے ارغون سے کہا، تم تو یہیں رکو، بقیہ لوگ جا سکتے ہیں۔ شہزادہ ارغون کہکا مار کر ہنس دیا، جب سب لوگ جا سکتے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ بائدو اور الغو کے ساتھ چلا گیا۔ ولی عہد نکودار انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا، وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، اس کے بعد وہ ترما شیری کو تلاش کرنے لگا، بولا، مادر محترم، آپ نے ارغون کو بہت مایوس کر دیا، بہت اچھا کیا، بہرحال کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے لیکن میں ضرور دوں گا۔ ترما شیری نے سرگوشی میں کہا، نکودار، تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتے ہو۔ نکودار نے پوچھا، وہ کیا؟ ترما شیری نے جواب دیا، جب اس محل میں تنہا رہ جاؤں تو تم مجھے کسی طرح یہاں سے نکلوا دینا۔ نکودار نے کہا، وقت آنے دو، جو مناسب ہوگا اس پر عمل کروں گا۔ اباقا خان کو ترما شیری کی تلاش تھی، کئی خدمت گار خواتین اسے تلاش کرتی ہوئی نکودار کے پاس پہنچ گئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ اباقا خان نے ترش لہجے میں کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تمہیں بڑی دیر سے تلاش کر رہا ہوں۔ ترما شیری نے بھی تلخ لہجہ اختیار کیا، بولی، ایل خان، آپ کے شہزادے ارغون نے مجھے آج پھر پکڑ لیا تھا، میں کہتی ہوں اس کا کوئی حل نکالیے ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں خود کو اس رشتے پر مائل نہیں کر سکتی۔ اباقا خان نے تردد سے پوچھا، وہ کیا کہتا تھا؟ ترما شیری نے جواب دیا، وہ کہتا تھا کہ میں خوش قسمت انسان ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور منگول قوانین ہمیں یہ حق دیتے ہیں کہ اپنے باپ کے بعد اس کی بیوی کو اپنی محبوبہ بنا لیں۔ اباقا خان نے سرد آہ بھری، ترما شیری، ارغون صحیح کہتا ہے، اس کو یہ حق منگول قانون نے دیا ہے، اسے چھینا نہیں جا سکتا۔ ترما شیری نے کہا، لیکن میں خود کو اس پر آمادہ کس طرح کروں؟ مجھے تو سوچ کر ہی گھن آتی ہے۔ اباقا خان بہت اداس تھا، وہ معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بولا، ترما شیری، میری صحت یابی کا جشن منایا جا رہا ہے، آج ہر کوئی خوش ہے، لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں صحت یاب نہیں ہوا، میں اس وقت بھی بیمار ہوں، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ ترما شیری گھبرا گئی، بولی، کیا طبیبوں کو بلوایا جائے؟ اباقا خان ٹہلنے لگا، وہ بہت پریشان اور گھبرایا گھبرایا نظر آ رہا تھا، اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ترما شیری، میں اپنی سلطنت کو انتشار سے بچانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میری موت
آنا ہی چاہتی ہے تو چند دن ٹھہر کر آ جائے۔ اس غسل صحت کے جشن میں لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ میں صحت مند نہیں ہوں، بدستور بیمار ہوں، تو وہ سازشیں شروع کر دیں گے۔ ترما شیری نے کہا، لیکن طبیبوں کو بلائے بغیر دور بھی تو نہیں ہو سکتی۔ اباقا خان نے جواب دیا، میں اس لیے ٹہل رہا ہوں کہ شاید طبیعت سنبھل جائے، اگر نہیں سنبھلے گی تو مجبوراً طبیبوں کو بلوا لوں گا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے بستر پر گر گیا اور ترما شیری کو حکم دیا، میری خدمت کے لیے صرف 2 خدمتگار خواتین میرے پاس موجود رہیں، نکودار اور شمس الدین جوینی کو حاضر کیا جائے۔ ترما شیری نے گھبراہٹ میں ان احکامات پر عمل کرنا چاہا تو اباقا خان نے اسے روک دیا، جو حکم دینا ہے میں خود دوں گا، تو میرے بستر پر ہی بیٹھ جا۔ اس کے بعد تالی بجا کے خدمتگار خواتین کو اندر بلایا اور ایک خدمتگار خاتون کو حکم دیا، وزیر شمس الدین جوینی اور ولی عہد نکودار کو حاضر کیا جائے۔ 2 خدمتگار خواتین کو حکم دیا کہ تم دونوں یہیں میرے پاس موجود رہو۔ جب خدمتگار خاتون شمس الدین جوینی اور ولی عہد نکودار کو بلانے کے لیے جانے ہی والی تھی تو اباقا خان نے اسے روک دیا اور پوچھا، میں تجھ کو کیسا نظر آ رہا ہوں؟ خدمتگار نے جواب دیا، نصیب دشمنا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اباقا خان گرجا، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ خدمتگار خاتون نے گردن جھکا لی، آپ بالکل ٹھیک ہیں خان محترم، آپ کو کون بیمار کہے گا؟ اباقا خان نے اسے باہر جانے کی اجازت دے دی اور دونوں خدمتگار کو پاس بلا کر حکم دیا، میرے جسم پر ادویات کا روغن ملا جائے۔ دونوں خواتین تیل کی مالش کرنے لگی۔ ترما شیری محسوس کر رہی تھی کہ اباقا خان کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اباقا خان انہیں جبرن کھولے ہوئے تھا۔ ولی عہد نکودار اور شمس الدین جوینی کو اباقا خان کے پاس پہنچنے میں دیر نہیں لگی۔ وزیر اس کے سینے پر جھک گیا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے خان محترم؟ نکودار دوسری طرف کھڑا تھا، وہ بھی اپنے باپ کے چہرے کے پاس منہ لے جا کر بولا، آج تو آپ بالکل صحت مند تھے، پھر یہ کیا ہو گیا؟ اباقا خان نے رک رک کر جواب دیا، میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، جشن صحت یابی جس طرح برپا ہے اس کو اسی طرح برقرار رکھا جائے، جو لوگ میری بابت پوچھیں انہیں بتایا جائے، مشورے پر میں آرام کر رہا ہوں۔ وزیر شمس الدین جوینی نے پوچھا، کیا طبیبوں کو بلوایا جائے؟ اباقا خان نے جواب دیا، طبیبوں کی بھیڑ بھاڑ کو نہیں، صرف 2 طبیبوں کو بلوایا جائے۔ شمس الدین جوینی طبیبوں کو بلانے خود چلا گیا۔ اباقا خان نے زندگی میں شاید پہلی بار حکم دینے کی بجائے استدعا کی، جوینی، تم کوشش کرو کہ جلد از جلد میرے پاس آ جاؤ، خدا کے لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور مجھے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ ولی عہد نکودار نے پوچھا، کسی اور کو بھی بلوانا پسند فرمائیں گے یا نہیں؟ اباقا خان نے آہستگی سے جواب دیا، کسی کو بھی نہیں۔ پھر اس نے ترما شیری کی طرف دیکھا اور نکودار سے کہا، نکودار، ترما شیری کا خاص خیال رکھنا، یہ ارغون سے بہت خوفزدہ ہے۔ ترما شیری رونے لگی، بولی، اس وقت آپ میری فکر نہ کیجیے، میری دعا ہے کہ خدا آپ کو صحت یاب کرے۔ اباقا خان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی، خدا مجھے صحت یاب کرے ترما شیری، افسوس کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کوئی دوسرا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ خان اعظم اور اس کی اولادیں آسمانی دریچوں سے نکل کر میری طرف آ رہی ہیں، وہ مجھے بلا رہی ہیں۔ نکودار نے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے باوا جان۔ اباقا خان نے اسے جواب نہیں دیا، وہ خاموش تھا۔ نکودار کو اس کی خاموشی نے چونکا دیا، اس نے اپنے باپ کی جو آنکھیں دیکھی تو وہ تقریباً بند تھی اور اس کی سانس بہت سست چل رہی تھی۔ اباقا خان بے ہوش ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد 2 طبیب اور شمس الدین جوینی بھی آ گئے۔ اباقا خان اس وقت بے ہوش تھا۔
دونوں طبیب اس کو نہایت توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اباقا خان کی نبض نہیں مل رہی تھی۔ ایک طبیب نے نکودار سے پوچھا، ولی عہد کون ہے، آپ یا کوئی اور؟ نکودار نے گھبرائے لہجے میں کہا، آپ کی اس بات کا مطلب؟ طبیب نے جواب دیا، میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ولی عہد کو بیمار خان کے قریب رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کس وقت وصیتوں اور ہدایتوں کی ضرورت پیش آ جائے۔ شمس الدین جوینی نے پوچھا، کیا مرض نے مہلک شکل اختیار کر لی ہے؟ طبیب نے جواب دیا، جی ایسا ہی لگتا ہے، جگر نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ دونوں طبیبوں نے چند دوائیں دیں، پلانے کی اور مالش کی۔ جب دونوں طبیب واپس جانے لگے تو ولی عہد نکودار نے پہلی بار ایل خان کا لب و لہجہ اختیار کیا اور دونوں طبیبوں سے کہا، تم دونوں ابھی نہیں جاؤ گے، تمہیں اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک بیمار خان ہوش میں نہیں آ جاتا، اور یا پھر اس وقت تمہیں چھوڑا جائے گا جب بے ہوش خان قید ہستی سے نجات حاصل کر لے گا۔ طبیبوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، ولی عہد بہادر، ہم قسم کھانے کو تیار ہیں کہ خان کی بیماری یا موت راز میں رکھی جائے گی۔ نکودار نے جواب دیا، میں تم دونوں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، میرا فیصلہ اٹل ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ شمس الدین جوینی خاموش کھڑا جو اباقا خان کی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اباقا خان نے اچانک اپنی آنکھیں کھول دی۔ وزیر بے ساختہ بول اٹھا، محترم خان کو ہوش آ گیا ہے۔ دونوں طبیب فوراً خان کے پاس واپس آ گئے۔ نکودار ہوش میں آتے ہوئے اباقا خان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، ہونٹ ہلے مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ دونوں طبیب اباقا خان پر جھک گئے اور نکودار کی شکایت کی، محترم ایل خان، آپ ہوش میں آ گئے، براہ کرم ولی عہد کو حکم دیجئے کہ وہ ہمیں جانے دے، انہوں نے بلا وجہ ہمیں روک رکھا ہے۔ جوینی نے دونوں کو منع کیا، طبیب صاحبان، کیا آپ دونوں کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے؟ اباقا خان نے نکودار کو اشارے سے قریب بلایا۔ جب وہ باپ کے داہنی طرف جا کھڑا ہوا تو اباقا خان نے ہاتھ کے اشارے سے نکودار کو اپنے قریب بلایا اور نکودار کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ نکودار نے اپنا ایک کان اباقا خان کے منہ کے ساتھ ملا دیا، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے۔ اباقا خان میں اچانک طاقت عود آئی، اس نے بلند آواز میں کہا، نکودار، اگر میں اچھا ہو گیا تو دونوں طبیبوں اور خدمتگار خواتین کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو دونوں طبیبوں اور خدمتگار خواتین کو قتل کر دینا، تاکہ یہ لوگ میری موت کی خبر باہر عام نہ کر سکیں۔ دونوں طبیب خوش آمدیں کرنے لگے، خان محترم، ہم سے آپ قسم لے لیں، ہم محل کی خبریں باہر نہیں پہنچائیں گے۔ اباقا خان نکودار سے مخاطب ہوا، نکودار، میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ پھر بھی وہ غمزدہ ترما شیری کو دیکھنے لگا اور نکودار کو ہدایت کی، ترما شیری کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے، میرے بعد اس پر کسی بھی قسم کا جبر نہ کیا جائے۔ نکودار رونے لگا، اب آپ کا کیا حال ہے باوا جان؟ اباقا خان نے جواب دیا، یہ میری آخری وقت ہے، سعد اللہ یہودی سے ہوشیار رہنا اور تمام بھائی آپس میں متحد رہیں۔ نکودار نے جواب دیا، میں زندگی بھر آپ کے حکم کا پابند رہوں گا۔ شمس الدین جوینی نے پوچھا، خان محترم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اباقا خان نے جواب دیا، جوینی، تم بدستور وزیر رہو گے، میرے بعد نکودار کے وزیر بنو گے، ویسے نکودار خود مختار ہوگا، جس کو چاہے وزیر بنا دے۔ نکودار نے وزیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، بولا، میں پدر بزرگوار کی خواہشات کا زندگی بھر احترام کروں گا۔ اباقا خان نے آہستہ سے کہا، شہزادہ ارغون کو بلاؤ۔ نکودار باپ کی بات ٹال گیا، کہہ دیا، میں نے آدمی بھیج دیے ہیں، جیسے ہی آئے گا آپ کی خدمت میں
پیش کر دیا جائے گا۔ ترما شیری نے اباقا خان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اباقا خان ترما شیری کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں دھندلا چکی تھیں۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، میرے بعد مصر کے مملوک حکمران کو سزا دینا، کتبوغا کے قاتل کو۔ وہ بات پوری نہ کر سکا کہ اس کا سر ڈھلک گیا۔ اباقا خان مر گیا۔ ہلاکو خان کا جانشین اچانک مر چکا تھا۔ نکودار نے اس حال کو جہاں اباقا خان کی لاش رکھی تھی لبان اور عنبر کی خوشبو سے مہکا دیا۔ شمس الدین جوینی نے نکودار سے پوچھا، شہزادے، اب دونوں خدمتگار خواتین اور طبیبوں کا کیا بنے گا؟ نکودار نے جواب دیا، میں اپنے باپ کی وصیتوں پر عمل کر کے رہوں گا۔ پھر اچانک ترما شیری سے رجوع ہو گیا، بولا، مادر محترم، میرا بھائی ارغون منگول اساکر کا سپہ سالار ہے اور آپ کا عاشق بھی۔ ابھی میرے والد اباقا خان کی موت کا کسی کو بھی علم نہیں۔ کچھ دیر بعد یہ خبر محل میں سر عام ہو جائے گی اور ارغون اس خبر کے بعد جو پہلا قدم اٹھائے گا وہ آپ کو اپنے اختیار میں لانے سے متعلق ہوگا۔ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ جہاں جانا چاہیں چلی جائیں۔ ترما شیری بہت پریشان تھی، بولی، میں کہاں جاؤں گی؟ میں کتنی ہی تیز بھاگوں گی، پھر بھی خان کی حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکوں گی۔ ولی عہد بہادر، آپ میری مدد کریں۔ نکودار نے شمس الدین جوینی کو ایک فرما روا کی طرح حکم دیا، ترما شیری کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں، ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں انہیں کہیں بھجوا دوں گا۔ شمس الدین جوینی ہراساں ہو رہا تھا، بولا، خان محترم، اگر ارغون نے میرے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے ترما شیری کو برآمد کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نکودار نے جواب دیا، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، شہزادہ ارغون آپ کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتا۔ شمس الدین جوینی نکودار کا حکم ماننے پر مجبور تھا۔ وہ چادر میں منہ چھپائے ترما شیری کو احتیاط سے ہوشیاری سے اپنے گھر لے گیا اور اس کو ایک تہہ خانے میں چھپا دیا۔ محترم خاتون، یہ چند روزہ تکلیف تو آپ کو جھیلنا ہی ہوگی، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اباقا خان کی موت کی خبر محل سرا میں پھیل گئی۔ ہر طرف سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادہ ارغون بھاگا بھاگا آیا اور نکودار سے شکایت کی کہ اگر تم چاہتے تو باپ کی نازک حالت کی اطلاع مجھے دے سکتے تھے، لیکن تم نے مصلحتاً اسے چھپائے رکھا۔ نکودار نے جواب دیا، نہیں ارغون، ایسی بات نہیں تھی۔ میں نے طبیبوں کی مدد سے بڑی کوشش کی کہ باوا جان کو بچا لوں، لیکن پھر بے بس ہو گیا۔ شہزادہ ارغون محل میں داخل ہوا اور ادھر ادھر گھوم پھر کر ترما شیری کو تلاش کرتا رہا۔ جب وہ نہیں ملی تو اس نے نکودار سے پوچھا، یہ ترما شیری کہاں چلی گئی؟ کہیں نظر نہیں آتی۔ نکودار نے جواب دیا، ارغون، میں خود بہت پریشان ہوں اور مجھے کیا پتا کون کہاں ہے۔ شہزادہ ارغون نکودار کے جواب سے مطمئن نہیں ہوا اور وہ جوار کے امراء سرداروں کو اباقا خان کی موت کی خبر خفیہ طور پر روانہ کر دی گئی اور ان کی آمد کا انتظار کیا جانے لگا۔ عام طور پر یہ خبر مشہور کر دی گئی تھی کہ اباقا خان صحت مند ہو چکا ہے اور وہ سیر سپاٹے کی غرض سے کچھ دنوں کے لیے چپ چاپ بغداد چلا گیا ہے۔ اباقا خان کی لاش کو برف کی سلوں میں رکھ دیا گیا۔ یہ برف قریب کے پہاڑوں سے منگوائی گئی تھی۔ نکودار نے دونوں طبیبوں اور خدمتگار خواتین کو قتل کرا دیا، گو کہ اس کا جی نہیں چاہتا تھا، مگر مرے ہوئے باپ کی خواہش یہی تھی، وہ مجبور تھا۔ شہزادہ ارغون نے اباقا کی قبر تیار کرائی۔ قبر کے لیے ایک بہت بڑا تہہ خانہ تیار کروایا گیا اور اباقا خان کی خدمت کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو فراہم کیا گیا۔ ان لڑکیوں کو زیورات سے آراستہ کر دیا گیا۔ قریب و دور سے آنے والے محل میں آ رہے تھے۔ انہی میں شہزادہ سنجاق بھی تھا۔ اس کو اباقا خان کی بیماری اور موت کا کوئی علم نہیں تھا۔
وہ اپنے بڑے بھائی کے ایما اور حکم پر اباقا خان کی خیریت معلوم کرنے چلا آیا تھا، لیکن محل میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی اس کو اباقا خان کی موت کی خبر ملی وہ ہکا بکا رہ گیا۔ شہزادہ ارغون کو سنجاق کی آمد گراں گزری، لیکن نکودار نے اس کو خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہا۔ شمس الدین جوینی آنے والوں کے قیام و طعام کے بندوبست میں لگا ہوا تھا۔ اس نے شہزادہ سنجاق کو سمجھایا کہ شہزادے آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شہزادہ سنجاق نے پوچھا، کیوں؟ میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا؟ شمس الدین جوینی نے جواب دیا، شہزادے سنجاق، اگر آپ اپنی سابقہ غلطی کو غلطی نہیں جانتے تو آپ سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ اگر اس وقت اباقا خان ہم میں موجود ہوتا اور آپ آئے ہوئے ہوتے تو اباقا خان آپ کو کبھی معاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ آپ سے بے حد ناراض تھا۔ شہزادہ سنجاق نے ہنس کر کہا، رشتہ داریوں میں ایسی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، مگر میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ اس خاندان کو چاہیے کہ وہ بھی سب کچھ بھلا دے۔ شمس الدین جوینی سنجاق کی جرأت و ہمت کی دل ہی دل میں داد دے رہا تھا۔ شہزادہ سنجاق، یہ بتائیے، اگر یہاں آپ کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو؟ سنجاق نے جواب دیا، ایسا نہیں ہوگا وزیر محترم۔ اباقا خان کی لاش کو نہایت اہتمام اور شان سے اس کے تہ خانے نما قبر کے پاس لے جایا گیا۔ قبر کے پاس اس کی میت رکھ دی گئی اور جملہ شریف جنازہ اور حاضرین کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے خان کا آخری دیدار کر سکتے ہیں۔ آخری دیدار کے لیے ہجوم ٹوٹ پڑا۔ عورتیں اور لڑکیاں اپنے حکمران کی شکل دیکھتے اور بین کرتے یا روتے آگے بڑھ جاتی۔ اباقا خان کی لاش کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اب ان آراستہ و پیراستہ لڑکیوں کو طلب کیا گیا جنہیں مردہ خان کے ساتھ رہنا تھا۔ یہ لڑکیاں زور و شور سے رو رہی تھیں، مگر انہیں ڈانٹ ڈانٹ کر چپ کرایا جا رہا تھا۔ نکودار کو رحم آ گیا۔ اس نے شمس الدین جوینی کو علیحدہ کر کے پوچھا، میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکیوں کو مردہ خان کے ساتھ دفن نہ کیا جائے، لیکن شمس الدین جوینی نے اس سے اختلاف کیا، کہا، ایسی غلطی نہ کیجیے گا، پورا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ نکودار نے کہا، یہ جہالت ہے۔ اب ہم لوگ متمدن دنیا میں رہتے ہیں جہاں جہالت کی رسمیں ترک کر دینی چاہیے ہمیں۔ وزیر نے جواب دیا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کا خاندان اس تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ارغون اٹھائے گا۔ عورتوں اور لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ نکودار نے بے بسی سے کہا، مجھ سے ان کی چیخو پکار نہیں سنی جاتی۔ وزیر نے جواب دیا، آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیجئے یا پھر یہاں سے ہٹ جائیں۔ نکودار نے کہا، لیکن میرے لیے یہ دونوں ہی باتیں ناممکن ہے۔ میں ولی عہد ہوں اور یہ ساری رسوم میری موجودگی میں ہی انجام دی جائیں گی۔ وزیر اپنی رائے پر قائم رہا، تب پھر آپ ان رسوم کو ادا ہونے دیجئے۔ لیکن نکودار کو کسی پہلو قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شہزادہ ارغون کو مردہ خان کی قبر کے سرہانے کھڑے دیکھا۔ یہ بھاگ کر وہاں گیا اور شہزادہ ارغون کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ ارغون، کیا تجھے یاد ہے کہ ہم دونوں نے بزرگوار کی زندگی میں باہمی اتحاد اور اتفاق کا وعدہ کیا تھا؟ ارغون نے جواب دیا، ہاں مجھے یاد ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس وعدے کو نبھاؤں۔ نکودار نے کہا، اب میں پدرے بزرگوار کا جانشین ہوں، میں اگر چاہوں تو اپنی قوم کو کوئی بھی حکم دے سکتا ہوں اور قوم اس کی اطاعت اور تعمیل کرنے کی پابند ہوگی۔ ارغون نکودار کی شکل دیکھ رہا تھا، پوچھا، اس طرح آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نکودار نے جواب دیا، یہ خوبصورت لڑکیاں جنہیں لباس اور زیورات سے آراستہ کر کے پدرے بزرگوار کی قبر میں اتارا جائے گا، میرے خیال میں یہ ہماری ہمدردیوں اور ہمارے رحم کی مستحق ہیں، انہیں زندہ رہنا چاہیے۔
انہیں قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ ارغون نے سر سے پاؤں تک اپنے ولی عہد بھائی کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکودار نے پوچھا، میں نے جو کچھ کہا ہے بالکل صاف صاف اور واضح ہے، کیا تم میری بات سن نہیں سکے؟ ارغون نے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان ساری لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے جو پدر بزرگوار کی خدمت کے لیے دفن کی جا رہی ہے؟ نکودار کو ارغون کی فتح عقلی سے پریشان ہو رہا تھا۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں ارغون، کیا تم بھی اس پر یقین رکھتے ہو کہ یہ لڑکیاں دوسری دنیا میں والد کی خدمت کریں گی؟ ارغون نے جواب دیا، اس میں یقین یا شک و شبے کی کیا بات ہے؟ میں اپنی قوم کی طرح اس پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ نکودار کو ارغون کی باتیں اور زیادہ حیرت زدہ کر رہی تھی۔ پھر پوچھا، یعنی تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ ہم انہیں چھوڑ کیوں نہیں سکتے؟ آپ کو منفی انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ نکودار نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو ارغون، اب ہم تمدن اختیار کر چکے ہیں، متمدن دنیا میں رہتے ہیں۔ یہ متمدن لوگ ہمارے ان رسموں پر ہنستے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں ان رسموں کو ترک کر دینا چاہیے۔ ارغون نے جواب دیا، ناممکن، ہم ان رسموں کو ترک نہیں کر سکتے، یہ ہماری آبائی رسمیں ہیں اور ہمارے جد اعلیٰ چنگیز خان کے عہد سے چلی آ رہی ہیں، ہم انہیں کیوں کر ترک کر سکتے ہیں؟ نکودار نے کہا، ارغون، تم میرا ساتھ دو، میں اس رسم کو آج ہی سے اڑا دینا چاہتا ہوں۔ ارغون نے انکار کر دیا، میں اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نکودار نے اصرار کیا، میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر اچھی طرح سوچو اور غور کرو، اس کے بعد انکار یا اقرار کرو۔ ارغون نے جواب دیا، میں اس پر غور کرنا ہی نہیں چاہتا۔ نکودار نے افسوس کیا، میری خواہش تو یہی تھی کہ اس بڑے اور غیر معمولی کام میں تمہیں بھی شریک کر لوں، مگر افسوس کہ تم اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ بہرحال میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس رسم کو آج ہی ختم کر ڈالوں گا۔ ارغون نے جواب دیا، اور میں اس کی مخالفت کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ نکودار نے کہا، میں ایسا کر کے رہوں گا، میں دیکھتا ہوں مجھے ایسا کرنے سے کون روکتا ہے۔ ارغون نے نہایت تحمل سے کہا، بھائی نکودار، آپ یہ نہ کریں، قوم آپ کی یہ بات نہیں مانے گی۔ نکودار نے جواب دیا، قوم یہ بات ضرور مانے گی اور میں اس سے منوا کر رہوں گا۔ ارغون یہ کہہ کر الگ ہو گیا، آپ کی مرضی، آپ جو چاہیں کریں، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ نکودار ابھی کوئی اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ شمس الدین جوینی نے اس سے پوچھا، یہ شہزادہ ارغون سے آپ نے کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ نکودار نے کہا، میں نے اس سے یہ مشورہ لیا کہ کیوں نہ میں اس جاہلانہ رسوم کو ختم کر دوں۔ ارغون نے اس کی مخالفت کی، شدید مخالفت، لیکن میں آج ہی اس وحشیانہ رسم کے خاتمے کا اعلان کیے دیتا ہوں۔